ایک مرتبہ ایسا ہوا، اس نے جو خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا نا، انا ربکم الاعلی، وہ یہ کہتا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، میں تمہیں پالتا ہوں. پوری رعایا اس کے قبضے میں تھی، تو سارے لوگوں کے کھانے پینے کے اخراجات، ساری چیزیں وہ بادشاہ سنبھالتا. تو وہ یوں کہتا کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی اور نہیں. اب اس کی سرکشی طغیانی بہت زیادہ بڑھ گئی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے خواب دیکھا. خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹ کر اس کے محل میں گرا اور اس کا محل اس کی آگ سے جل گیا. خواب میں دیکھا تھا. وہ گھبرا گیا، صبح کاہنوں کو بلایا پوچھنے کے لیے خواب کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. تو ایک بڑے نجومی نے کہا کہ عنقریب تمہاری سلطنت میں بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، تمہاری بادشاہت کو ختم کرنے کا وہی سبب بنے گا. تو اس نے اس بات کو یقینی طور پر لے لیا اور پھر عملی طور پر میدان میں یوں اترا، اعلان کر دیا کل سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا اسے زندہ نہیں رکھا جائے گا. لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیتا، لڑکیاں پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دیتا، کیونکہ خواب کی تعبیر میں نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ کوئی ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے. قرآن میں اللہ فرماتا یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا. خوف تھا اس کو. تو یہ قتل کا سلسلہ جاری رہا، جو بھی لڑکا پیدا ہو جائے مار ڈالو. ایک سال میں اس نے 12,000 بچوں کو قتل کیا کہ کہیں میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا کوئی پیدا نہ ہو جائے. یہ کرسی کا غرور ہی ایسا ہوتا ہے، کرسی کا نشہ ہی ایسا ہوتا ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ میری سلطنت کو کبھی زوال نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی اس کے اندر پرانا پن نہ آئے. انسان جتنا بھی کوشش کر لے، موت سے آج تک کوئی جیت نہیں سکا. جب یہ بات مسلم طور پر معلوم ہے تو انسان کو غرور و تکبر میں نہیں، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے عاجزی سے زندگی گزارنا چاہیے. رب تعالیٰ کے حضور تم جتنا اکڑو گے اتنا پکڑ ہوگی. اور وہی بندہ اگر مولا کی بارگاہ میں یہ کہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ نے کل کائنات کا اختیار دے کر کے بھیجا اور خزانے پورے آپ کو دے کر بھیجا، وہ رسول جب اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں قلت حیلتی، اے مولا میرے پاس اسباب کچھ بھی نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جب یہ کہتے تھے ضعف قوتی وہوانی علی الناس اشکو الیک یا اللہ، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہوں کہ میں قوت میں بہت کمزور ہوں، لوگوں پر میری طاقت نہیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے زیادہ طاقت دیا ہے. یہ ہمارے لیے درس تھا نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ بندے کو چاہے کچھ بھی ملے وہ مولا کے حضور اکڑ اور غرور نہ دکھائے، ورنہ اوندھے منہ گرا دیا جائے گا. فرعون یہی چاہتا تھا کہ کوئی میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا نہ آئے. 12,000 بچے قتل ہو گئے، لیکن مولا کو جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا. وہ سال ایسا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں حاملہ تھیں، حمل سے تھیں. اب یہ بنی اسرائیل کے ہیں موسیٰ علیہ السلام. جب ولادت کا وقت قریب آیا تو ان کی ماں ڈرنے لگی، کیا ہوگا اگر لڑکا ہو گیا مجھے تو فرعون کے فوجی قتل کر ڈالیں گے. تب اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القا کی. القا کہتے ہیں غیب سے اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہدایت میں مل جانا. آپ کے دل کو بھی اللہ نے اتنا پاورفل بنایا ہے کہ یہ سچ اور جھوٹ کو خود پہچان سکتا ہے، بغیر کسی کے سکھائے بھی کچھ چیزیں ویسی ہی معلوم ہو جاتی ہیں تو سمجھ لینا یہ من جانب اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہدایت سے. بس اوقات آپ بھی دیکھتے ہوں گے کئی مرتبہ ایسا کہ آپ کو ڈیسیزن لینا رہتا ہے، آپ کو تجربہ نہیں، پھر بھی آپ صحیح ڈیسیزن لے لیتے ہیں. یہ کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہدایت. دل کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے. اور القا جو کہتے ہیں وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو، اولیاء کو غیب سے دل میں بات ڈالتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں تہ خانے میں چلی گئیں، نیچے انڈر گراؤنڈ. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پیدا ہوئے، تو اب اور خوف ہوا کہ لڑکا ہی ہوا ہے.
ان کی ماں ڈر گئی، چھپانے لگی، کیا کریں اب؟ چونکہ فرعون کی پولیس ہر جگہ گھومتی رہتی تھی، کہاں کون پیدا ہوا کیا ہے، تو یہ خوف کرنے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اور ایک بات ڈالی، وَأَوْعَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ. اے موسیٰ کی ماں دودھ پلا دے، اور ڈر لگتا ہے اگر فرعون سے، ایک صندوق میں رکھ کر کے پانی میں بہا دے. موسیٰ علیہ السلام کا جو وطن ہے وہ مصر، جہاں تک تاریخ میں بتایا جاتا ہے، دریائے نیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک پیٹی میں رکھ کر، صندوق میں رکھ کر لکڑی کے بہا دیا. کون ماں یہ کر سکتی ہے پیدا شدہ بچے کو؟ لیکن رب کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، بہا دیا. اللہ فرماتا ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے صبح کے وقت موسیٰ کی ماں کا دل بہت بے چین ہوا، اور اگر ہم اس کے دل کو تسلی اور ڈھارس نہ دیتے تو پھر وہ گھبراہٹ کی شکار ہو جاتی. پھر حضرت موسیٰ کی ماں ان کی موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن اپنی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھو بیٹی، تم یہ صندوق دیکھتے جانا کہ کہاں جا رہا ہے. بہا تو دیا ہے میں نے، مجھے ایسے اشارے مل رہے ہیں اللہ کی طرف سے، میں نے پانی میں چھوڑ تو دیا ہے، ذرا دیکھتی ہوئی چلی جا کہاں جا رہی ہے. وقالت لأختہ قصیہ، پیچھے پیچھے چلو. اب وہ دیکھتی ہوئی چلی گئیں ان کی بہن. یہ صندوق بہتے 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 فرعون کے محل کے کنارے جا کر لگ گیا. فرعون کا محل اور اس کا باغیچہ اس دریا سے لگا ہوا تھا. ظاہر سی بات ہے بڑے لوگ سی ویو بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں رہنے کے لیے، سی فیس چاہیے ہم کو، سمندر کے قریب، تاکہ ڈوبنے کے لیے آسانی ہو. فرعون بھی ندی کے کنارے اپنا بنگلہ بنایا ہوا تھا اور محل اس کا وہیں تھا باغیچے میں. اتفاق دیکھیں کہ فرعون کو اولاد نہیں تھی، بچے نہیں تھے. فرعون کی بیوی آسیہ وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ ٹہلنے کے لیے باغیچے میں آئی تو یہ صندوق باغیچے کے کنارے لگا ہوا ہے. نہایت ہی حسین و جمیل بچہ اس میں کھیل رہا ہے، جسے کسی چیز کی پرواہ نہیں، فکر نہیں. فرعون کی بیوی تھی آسیہ، کہا کہ یہ کیا بہ کے آیا ہے، اٹھا لاؤ. اٹھا کر کے لائیں تو بہت ہی حسین و جمیل بچہ تھا، تو ان کو ایسا لگا کہ اسے لے لینا چاہیے. تو وہ لے کر کے اندر آئیں اور پھر فرعون کے پاس لا کر کے بتاتی ہیں کہ ایک بچہ بہتا ہوا آیا ہے. تو اسے پہلے سے ٹینشن تھا، اس نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو ہلاک کرنے والا ہے. کہا نہیں، یہ تو پتہ نہیں ندی میں بہتا ہوا کہیں سے آیا ہے. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک. ہے فرعون مارو مت اس بچے کو، تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتا ہے، ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. عسیٰ ان نتخذہ ولدا، اس کو ہم بیٹا بنا لیتے ہیں. فرعون بیگم کی محبت میں کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کہتی ہیں، بیٹا بنا لیتے ہیں. بیٹا بنا کر کے رکھ لیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو. کون؟ فرعون نے اپنے گھر میں، اپنے شاہی محل میں اب رکھا. اور اس کے بعد اب دودھ پلانے کی بات آئی. موسیٰ علیہ السلام کی بہن دیکھ رہی تھی ساری چیزیں کہ اب میرا چھوٹا بھائی، ننھا بھائی اٹھا لیا گیا ہے، محل میں جا چکا ہے، اب کیا ہوگا. اب موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت دیکھیں، دودھ پلانا بھی تو ہے، بچے کو پرورش کرنا ہے، تو کسی کا دودھ پکڑ ہی نہیں رہتے. بڑی بڑی دایائیں بلائی گئیں، بادشاہ نے خوب انعام دینے کا وعدہ کیا، بڑا اجر دینے کا وعدہ کیا. بہت ساری دایائیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے تھے. تو ان کی بہن دیکھ رہی تھی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسے گھر کو جانتی ہوں وہ دایا کا دودھ شاید یہ پی لے. کہا ٹھیک ہے لے آؤ، سب کو تو ہم نے بلایا. وہ جلدی گئیں اور اپنی ماں کو لے کر کے آئیں، اپنی ماں کو لے آئیں اور کہا یہ بھی اچھی دایا ہے، بچے اس کا دودھ پی لیتے ہیں. تو ان کی ماں، موسیٰ علیہ السلام کی ماں فرعون کے محل میں آئی. موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کے جیسے انہوں نے دودھ پلایا آپ پینا شروع کر دیا. فرعون نے کہا صحیح نشانہ لگا، اب اس کو منہ مانگا انعام بھی دیا جائے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو اجرت بھی دے رہا تھا اور پرورش کے خرچے بھی اور انعام بھی. یہ ہے میرے رب کی قدرت کا شاہکار. جب وہ کسی کی حفاظت کرنا چاہے تو گلاب کو جس طرح کانٹوں میں رکھ کر کے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ عز و جل نے. اب یہ دیکھیں، ایسی اگر دیکھنا ہے کسی چیز کو اللہ بچاتا ہے کس طرح سے، تو دانت ہمارے جسم میں ہیں، ہمارے منہ میں ہیں. کسی کو کاٹو تو کیسے کٹ جائے؟ ہر چیز اس سے کٹ جاتی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، پلس اگر کسی دوسرے کا ہاتھ کاٹنا چاہیں تو بھی کاٹ سکتے ہیں. لیکن ساتھ ہی انہی 32 دانتوں کے بیچ میں ایک نرم و نازک زبان رہتی ہے، کبھی اس سے نہیں کٹتی، کبھی نہیں کٹتی. بزرگوں نے فرمایا یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار تمہارے منہ میں ہے کہ زبان 32 کے بیچ میں رہ کر کے بھی کبھی کٹتی نہیں جلدی ان سے. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قدرتی نظام ہے کہ وہ سخت گیر لوگوں کے بیچ میں بھی نرم لوگوں کی حفاظت کر لیتا ہے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا. ان کی ماں کا دودھ پی رہے ہیں، کسی اور کا نہیں. اب فرعون کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی بڑے ناز کے ساتھ. اللہ فرماتا فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو واپس اس کی ماں تک لوٹا دیا. ہاں، کئی تقر عینها، تاکہ فرعون کی آنکھ کی ٹھنڈک نہیں، ان کی ماں کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو جائے. وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور تاکہ یہ موسیٰ کی ماں جان لے اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ بالکل حق ہوتا ہے. وَإِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کی ماں گھبرائی ہوئی تھی پہلے بچے کو ڈالوں کہ نہیں ڈالوں. اب اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے تیرا بچہ صحیح سلامت لوٹایا، اور اللہ فرماتا ہے ہم اسے رسولوں میں سے بنا دیں گے. اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے کو اللہ بے حساب عطا کرتا ہے، بے حساب عطا کرتا ہے. یہاں یہی تو بات. اب چلو ہم بچوں کو نہیں ڈالیں گے سمندروں میں، ندیوں میں. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں 1 درہم خیرات کرے میں اسے 700 گنا بڑھا کر دوں گا. یہ قرآن پاک میں. وہ مائیں تھی رب کے حکم پر بچے ڈال دیں. آج ایک سکہ نہیں ڈال سکتے تو پھر کون سا ہمارا ایمان ہے، کون سا یقین ہے ہمارے اندر؟ ہمارے پاس مال کی محبت، اولاد کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے سامنے سے جھولیاں گھومتی رہتی ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا الا ماشاءاللہ چند لوگوں کو چھوڑ کر میں کہہ رہا ہوں. اور ویسے ہی ہم اپنی پیٹ کی غلاظت نکالنے کے لیے باہر خوب پیسے بھی دیتے ہیں، ہر جگہ ہم دیتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر یقین کیوں کم ہے ہمارا؟ انویسٹ ہر جگہ جیسے کرتے ہیں اس میں بھی کچھ انویسٹ کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیزیں امانت دے دو، وہ اللہ ایسے تمہیں لوٹائے گا. دنیا میں خود اس نے فرمایا موسیٰ کی ماں اگرچہ گھبرا رہی تھی بچہ سمندر میں بہانے سے، ہم نے اس کے دل کو تسلی دی اور ایسی جگہ اسے لوٹایا کہ بیٹا تو لوٹایا ہی، لیکن فرعون کی طرف سے خوب انعام بھی عطا کروایا، اجرت بھی عطا کروایا. ساری چیزیں ہیں. میرے عزیزوں، رب تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو. اب پرورش ہو رہی تھی موسیٰ علیہ السلام کی. 1 سال کے کچھ ہوئے تھے، 1 سال میں چلنے پھرنے لگے، تھوڑی بہت باتیں ہونے لگی. تو فرعون اور آسیہ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر. تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کے قریب جا کر زوردار تماچا مار دیے. چھوٹے سے تھے، گال پر جیسے ہی پڑا ہاتھ، آج تک اس بادشاہ کو کسی نے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، اور ایک بچے نے مار دیا. کہا اے آسیہ، مجھے تو لگتا ہے یہی بچہ ہے جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا، یہی بچہ لگ رہا ہے. آسیہ نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے، بچے اس طرح سے پیار میں کرتے ہیں. کہا نہیں، یہ پیار میں نہیں کیا ہے، اس کے تھپڑ کی جو ضرب ہے مجھے الگ لگ رہی ہے. اس کی مار، اس کا ظاہر سی بات ہے کسی کو پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ محبت میں مارا ہے کہ نفرت میں مارا ہے. یقیناً وہ اللہ کے نبی تھے موسیٰ علیہ السلام، جانتے تھے. اور نبیوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ جلالی پیغمبر ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو بھی سکتا ہے کہ انہوں نے فرعون کو پہچان کے ہی مارا ہو، لیکن
परवरिश का मामला था। अब आसिया और फिरौन की तकरार होने लगी। वो बार बार कहता रहा ये बच्चा जानबूझ करके मारा है। आसिया ने कहा नहीं, देखो इसको अभी मालूम नहीं है, ऐसा करते हैं इसका टेस्ट लेते हैं, इम्तिहान लेते हैं इसका, जानकार है कि नहीं। एक बर्तन में आसिया ने फूल मंगवाए और एक बर्तन में आग मंगवाए। सुर्ख लाल रंग के आग के कोयले जल रहे थे, दोनों बर्तन रखे गए। फिरौन को दिखाने के लिए आसिया ने कि अगर ये बच्चा समझदार है तो फूल उठाएगा और नहीं समझता है तो आग उठाएगा, क्योंकि बच्चे उमूमन लाल चीज को पसंद करते हैं, आग की तरफ हाथ बढ़ा देंगे। तो दोनों जब रखे गए, मूसा अलैहिस्सलाम, जबकि अल्लाह के नबियों को अल्लाह ताला माँ के पेट से ही समझ अता करता है, उनको कोई चीज सिखाने की जरूरत नहीं होती। जब दोनों चीजें रखी गईं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा गया उठाओ इसमें से कुछ। वो आगे बढ़ते आए तो फूल तो उठाना ही था, जो समझ है, लेकिन अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन को भेजा, ए जिब्राइल जाओ मूसा का हाथ आग में डालो। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ करके जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने आग के बर्तन में डाल दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आग का कोयला उठाया और मुंह में रखा, जिससे जल गया थोड़ा। ये सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला उस जालिम को मात देने के लिए, शिकस्त देने के लिए, कि उसकी समझ पर पर्दा डालने के लिए। और अल्लाह जब चाहे किसी की भी बसारत को खत्म करते हैं, अकल को खत्म करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, खुली होती हैं, लेकिन अल्लाह जब समझ छीन लेता है तो वो समझ में भी नहीं आती। तो फिरौन ने कहा हाँ ये तो बच्चा बड़ा नासमझ है, आग और फूल को नहीं पहचानता, तो हो सकता है गलती में ऐसी मोहब्बत में मारा होगा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आग अपने मुंह में रखी थी, उसकी वजह से आपका मुंह जला था। जिंदगी भर थोड़ी सी आपको उसकी तासीर बाकी रह गई, यानी ततलाहट, हकलाहट। खुद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज में कुरान में है, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ किया करते थे। खैर, अब जब जवानी आई मूसा अलैहिस्सलाम की, महल में परवरिश होकर जवान हुए, उनकी माँ ने उन्हें सब बता दिया कि हम बनी इसराइल से हैं, इस तरह से तुझे मैंने पाला है और अल्लाह का तेरे ऊपर एहसान है। मूसा अलैहिस्सलाम पर रब ताला की मोहब्बत गालिब आती गई और उसके बाद वो फिरौन के महल से निकले। फिरौन को कुछ अंदाजा सा होने लगा, हल्की हल्की बातें। मैं देखता हूं जब कभी कोई घर में बच्चा अलग फिक्र ले लेता है तो वालिदैन को मालूम होने लग जाता है एक्टिविटीज से। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दिन शहर के बाहर आए, देख रहे थे एक फिरौन के खानदान वाला और एक मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला, दोनों लड़ रहे थे। एक बनी इसराइल और एक कौम अमालका से, यानी फिरौन के खानदान वाला जो था, दोनों लड़ रहे थे। फस्तगासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, अल्लाह फरमाता ये मूसा अलैहिस्सलाम के खानदान वाला पुकारा, ए मूसा देखो ये फिरौनी है, मार रहा है, फौजियों में से था फिरौन के, मुझे मार रहा है, बचा लो बचा लो। मूसा अलैहिस्सलाम गए, भरे जवान थे, छुड़ाया तो वो फिरौनी कुछ अकड़ दिखा रहा था। फवकज़हु मूसा फक़ज़ा अलैहि, अल्लाह फरमाता एक घोंसा आपने लगाया वो मर ही गया, वो फिरौनी मर गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहली मर्तबा अपने एक घोंसे से वो सामने वाला मरा तो एहसास किया, क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, अरे ये तो गलत हो गया है, इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन। क़ाल रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह मुझसे ये चीज हो गई है, तू माफ फरमा दे। ये जो काम हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम से, आपने छुड़ाने के लिए मारा था, वो मरी गया। हदीस पाक में क़यामत के दिन सारी मखलूक जो शिफाअत के लिए घूमेगी ना, आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, नूह अलैहिस्सलाम के पास जाएगी, सब अंबिया क्या कहेंगे, जाओ किसी और के पास। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब पूरी कौम आएगी तब आप कहेंगे, ए लोगों, मेरे हाथ से एक आदमी मर गया था, अगर मैं तुम सबकी सिफारिश करूं और अल्लाह मुझसे वो काम पूछ ले क्यों किया था, मुझे डर लग रहा है, मैं सिफारिश नहीं करूंगा, जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस चीज को याद करेंगे,
ہمارے تو کتنی چیزیں ہیں، کیا کیا ہیں. ان انبیاء کرام علیہ السلام سے کوئی گناہ ہو نہیں سکتا. جو ہوا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا، اس کے باوجود انہیں خوف اتنا ہے، پتہ نہیں رب تعالی ہمارے ساتھ کیا کرے گا قیامت کے دن. اور یہاں چوری بھی ہے، مکاری بھی ہے، یاری بھی ہے، عیاشی بھی ہے، 70 گناہ ہیں، لیکن خوف ہے کہ وہی ایک غائب ہے کہ اللہ کے حضور ہمارے بارے میں کیا سوال ہوگا، یہ خوف غائب ہے. موسیٰ علیہ السلام نے مار دیا، وہ مر گیا، پتہ نہیں چلا کسی کو. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسرے دن اسی جگہ پر جا رہے تھے. آج پھر ان کے خاندان والا کسی اور سے لڑ رہا تھا، پھر آج کسی سے لڑ رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو اسی کے اندر لگتی ہے، کل اسی نے جو ہے مجھے مدد کے لیے بلایا اور میں خواہ مخواہ اس کو مارا تو مر ہی گیا، اب اس کے آگے بڑھنے لگے آپ موسیٰ علیہ السلام. پھر آج وہ مدد کے لیے پکارنے لگا تو کہا مدد نہیں، اب میں تیرا ہی کام کرتا ہوں. اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. وہ چلانے لگا اے موسیٰ کل جیسے تم نے ایک کو مرڈر کیا ہے آج مجھے مارو گے. اور ان سے بچا کر بھاگ گیا. کہاں گیا؟ سیدھے جا کر فرعون کے محل میں سب بتا دیا. موسیٰ جو ہے بنی اسرائیلی ہیں اور میں بھی بنی اسرائیل کا ہوں. یہ قوم ہی ایسی ہے بنی اسرائیل، دھوکے باز، دغا بازی ان کے اندر. آج جو یہودی ہیں وہ اسی میں سے. جا کر کے اس نے بتایا موسیٰ نے کل ایک فرعونی کو مارا ہے اور آج مجھے مارنے آ رہے تھے. تب پھر جو ہے فرعون نے کہا موسیٰ کو گرفتار کر کے لے آؤ. تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا دوست تھا، ساتھی تھا، اچھا تھا، وہ آ کر کے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا اے موسیٰ فرعون کا پورا لشکر تمہیں گرفتار کرنے آ رہا ہے، تم جلدی سے نکل جاؤ یہاں سے. انی لک من الناصحین، میں تمہارے لیے بھلائی کا خواستگار ہوں، نکل جاؤ جلدی. موسیٰ علیہ السلام اس دن سے وہ شہر چھوڑ کر نکل ہی گئے. بہت دور سفر کیا آپ نے، سفر اتنا لمبا کہ مدائن پہنچ گئے. ایک دوسرا شہر مدائن، یہ ملک شام میں بھی بتایا جاتا ہے، عراق میں بھی، واللہ عالم جہاں پر بھی. آپ وہاں پہنچے تو وہاں کا ایک واقعہ اللہ بیان فرماتا ہے. ایک کنویں پر بہت ساری لوگوں کی بھیڑ تھی. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے کھڑے تھے، پیاس تھی، تو وہاں پر ایک دو لڑکیاں، جوان لڑکیاں پیچھے کھڑی تھیں. یہ جا کر کے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. کہتے ہیں ہم پانی لینا چاہتے ہیں، بھیڑ بھاڑ کی وجہ سے نہیں لے پا رہی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، اور ہم پردے کی وجہ سے اس بھیڑ میں نہیں جا رہی. موسیٰ علیہ السلام جوان طاقتور تھے، آپ نے ڈول ڈالا اور ان دونوں کو پانی نکال کر کے دے دیا. خواتین کی مدد اسلام سکھاتا ہے، عورتوں کی مدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال سے یہ ملتی ہے. جب انہوں نے پانی لیا تو کہنے لگی چلو ہمارے باپ کے پاس ہم آپ کو کچھ اجرت دلا دیں گے، تم مسافر لگتے ہو، تنہا آئے ہو. موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے پیچھے چلے. وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں تو ان کے گھر پہنچنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وہ بچیاں، وہ لڑکیاں جن کو اپنا باپ بوڑھا بتا رہی تھیں، وہ در حقیقت سیدنا شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے. حضرت شعیب علیہ السلام تھے، ان کی عمر ہو چکی تھی. موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنا پورا واقعہ بتایا کہ میرے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے میں فرعون سے بچ کر کے آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کوئی بات نہیں، تم میرے پاس رہو، یہیں پر رہ جاؤ، میں تمہاری حفاظت کرتا ہوں. اب ان بچیوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ اس کو کچھ اجرت دے دیں ابا جان، اس نے پانی نکال کر کے دیا ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کہتے ہیں اجرت دوں؟ اجرت پر میں یہ چاہتا ہوں کہ میری 2 بیٹیوں میں سے کسی ایک کو نکاح میں دے دوں. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نکاح کروا دیا. یہ ہوئی آپ کی ازدواجی زندگی بھی شروع ہوئی. لیکن مہر کیا رکھا آپ نے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ خالی ہاتھ آئے تھے، کچھ مال لے کر نہیں آئے تھے، تو شعیب علیہ السلام نے کہا میری بیٹی کا نکاح تو کر رہا ہوں، مہر دینا پڑے گا تمہیں. کہا کیا دوں؟ کہا میرا باغیچہ ہے، اس باغیچے کی خدمت کرو، 8 سال خدمت کرنا تمہارا مہر ہوگا. الا ان تأجرنی 8 حجج فإن اتممت 10 فمن عندک. اور اگر 10 سال کرتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہو گئے. یہاں تو مہر معاف کرا لیتے ہیں. انبیاء کرام علیہ السلام کا مہر 10 سال خدمت کرنے کے بعد پورا ہوتا ہے. مہر تو یہ قانون خداوندی ہے، اللہ کا قانون ہے. اس میں جو بھی زیر و زبر کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ در حقیقت زنا کی خواہش کرتا ہے. جس نے بھی مہر کو اس طرح سے ڈاواں ڈول رکھا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ زنا ہی کیا. یہ حدیث پاک سے ثابت ہے. مہر یا تو اتنا باندھو کہ فوری ادا کر سکو، یا تو پھر اگر ہو سکے تو کما کر کے دینے کی. اور جیسے کہ ایک سمپل سی بات ہے، عورتوں کو آج ہمارے ہاں رواج ہے سونا دیتے ہی ہیں شادی میں، تو جو زیور دیا جا رہا ہے اسی کو مہر کیوں نہیں بنا لیتے تاکہ وہ عورت کا ہی ہو جائے، اس کے مہر میں لیا ہوا. اور یہاں دولہا دیتا ہے 6 مہینے کے بعد پھر اپنے بزنس میں لگانے کے لیے پھر ادھار لے لیتا ہے. بیویوں کا سونا لے کر گروی جو لوگ رکھتے ہیں نہایت ہی نحوست کا کام ہے. یوں سمجھ لو کہ ان کے الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. یہ کبھی مت کرو. ہمارا اپنا ایک فقیرانہ مشورہ ہے، میرا ایک فقیرانہ مشورہ کہ کبھی بھی اپنی تجارت میں عورتوں کے مال لے کر نہ کرو، اس لیے کہ تمہاری ان تمام چیزوں کی برکتیں اٹھا لی جائیں گی، کیونکہ وہ با دل ناخواستہ دیتی ہیں. یعنی ان کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ اگر نہ دیں تو کیا کریں، اس کے علاوہ چارہ کیا ہے. میرے عزیزو، اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، قوت عطا کی ہے، ہاتھ عطا کیے ہیں، کماؤ اور خود بھی کھاؤ اور انہیں بھی کھلاؤ. اس میں ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے، خوشحالی بھی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال خدمت کیے ان کے باغیچے میں. اس کے بعد اپنی بیوی کو لے کر نکلے. کہاں؟ پھر واپس مصر آنے کے لیے. اب دیکھتے ہیں فرعون کی کیا حالت ہے. چلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ، اب تم پھر دوبارہ مصر جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے. اب بیچ میں راستے میں دیکھیے نبوت آپ کو جب دی گئی تھی اس کا واقعہ اللہ فرماتا ہے آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے تھے تو اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا، رسالت بھی عطا کی. نبی بھی ہیں آپ، رسول بھی ہیں. اب فرمایا 2 چیزیں اللہ نے معجزے کے طور پر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لکڑی لے کر کے چلتے تھے ہمیشہ. اللہ نے پوچھا اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ. حضرت موسیٰ کہنے لگے قَالَ هِيَ عَصَايَ، اے اللہ یہ میرا عصا ہے، اس کو لے کر چلتا ہوں. وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، بکریاں اس سے ہانکتا ہوں. وَأَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، اور کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، اور بھی بہت سارے کام اس لکڑی سے کرتا ہوں میں. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے زمین پر اسے ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر چھوڑ دیا تو وہ خوفناک سانپ بن گیا، اذابنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. رب نے فرمایا قال لا تخف، ڈرو مت، خودھا، پکڑ لو اس کو. اس سانپ کو جیسے آپ نے پکڑا پھر لکڑی ہو گئے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، اللہ نے آپ کو یہ دیا. اور پھر دوسری چیز کیا دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جیب میں ہاتھ ڈالتے اور پھر جب ہاتھ باہر نکالتے آپ کی ہتھیلی اتنا چمکتی کہ رات بھی اجالا ہو جائے. یعنی ہیرے سے زیادہ چمک، جس کو کہتے ہیں ید بیضاء. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزے تھے، ید بیضاء اور یہ عصائے موسیٰ. اللہ نے فرمایا اب یہ لے کر کے چلو. حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے. فرعون کو بھنک لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے اس کو کہتے ہیں دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. تم جو لوگوں کی عبادت کرواتے ہو اپنے لیے اس کو ختم کرو اور اس رب پر ایمان لاؤ جس نے تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا. فرعون نے کہا موسیٰ تو میرے گھر میں پلا ہے، دیکھتے نہیں میں بڑا رب ہوں سب کا، میں کب سے پال رہا ہوں، تم یہ کون سی چیز لے کر کے آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعوت جاری رکھی تو فرعون نے کہا تمہارے حق ہونے کی کیا علامت ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے غیب سے کچھ طاقت عطا فرمائی، میں وہ تجھے دکھاؤں گا. فرعون نے کہا ایسی تو طاقتیں میرے پاس بہت ہیں. کہا لے آؤ، تمہاری جتنی طاقتیں جمع کرو میرے مقابل میں سب کو لے آؤ.
फिरौन ने अपने जमाने के सारे जादूगरों को जमा किया, कहा मूसा का मुकाबला करना है। सब जादूगर आए, बड़े बड़े जादू करने वाले। जादू क्या होता है मैं आपको बताऊं, यह हक है, कुरान में इसका जिक्र है, जादू होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इस पर बिलीव नहीं करता, मैं इसको नहीं मानता, है कुरान में इसका जिक्र है। जादू दर हकीकत नजरबंदी को कहते हैं, यानी किसी भी चीज को छुपा करके पेश करना लोगों के ऊपर। यानी मिसाल के तौर पर ये माइक की डंडियां हैं, अभी अगर जादू करने वाला कोई ये कहे थोड़ी देर आंख बंद करके खोलो, तुम्हें ये फूलों की डंडियां नजर आने लगे, हकीकत में वो अंदर से यही होती हैं, लेकिन ये तुम्हारी नजरों को धोखा दिया जाता है। जादू दर हकीकत शैतानी इल्म में से है। तो शैतान की पूजा करने वाले जादू करते हैं, आज भी होता है। तो वो सारे जादूगर आए मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबिल में, एक मैदान में सब जमा हुए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम क्या दिखाना चाहते हो? तो वो छोटी छोटी रस्सियां लेकर के आए थे। कहा क्या है मूसा, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बहुत सारी चीजों की हकीकत बदल देते हैं। कहा ठीक है दिखाओ। उन्होंने अपनी रस्सियां मैदान में डाली तो सब के सब वो सांप बन करके लौटने लगे। इतने सांप के मैदान भर गया, सबके पास जो जो रस्सियां थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम को रब ने फरमाया, ए मूसा तुम अपना आसा भी डालो, अपनी लकड़ी डालो। मूसा अलैहिस्सलाम अपना आसा डालते हैं, ये बड़ा अजदा मुंह खोला, वो सारे सांप के बच्चे चले गए मुंह में, सब निकल गया वो एक ही सांस में, सब खा गया। पकड़ लिया आपने, कहा और डालो, और कुछ है? तो वो सब कांपने लगे। इसलिए कि तफसीर में बुजुर्ग फरमाते हैं, मुफस्सिर शहीर अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, उनको मालूम था रस्सियां खा गया और थोड़ी देर खड़े रहेंगे तो हमको भी खा सकता है। जल्दी से उन्होंने कहा आमन्ना भी रब्बी हारून व मूसा, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, हम तुम्हें अल्लाह का नबी मानते हैं, नहीं मुकाबला नहीं करना है। फिरौन जिनको मुकाबिल में लाया था वो सब के सब मूसा वाले हो गए, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ आ गए। क्यों? जानते हैं फन वाला हकीकत को जानता है, जादू करने वाला जादूगर के सामने ही हो तो दोनों को मालूम रहता है। लोगों को हम बेवकूफ बना सकते हैं, इधर एक जादूगर है उधर एक जादूगर है, दोनों चीजों को अलग अलग करके दिखा रहे हैं, लोगों को नजर आ रहा है, लेकिन जादूगर को तो मालूम है ये चीज क्या है। लेकिन यहां जो मैदान में हो रहा था, जादूगरों ने रस्सियां जो डाली थी, उनकी नजरों में तो रस्सियां थी, पब्लिक को नजर आ रहा था सांप। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो आसा डाला था वो जादूगरों की नजरों में भी सांप ही बना हुआ था। यानी मौजिजे और जादू में फर्क यह है, जादू नजरबंदी को कहते हैं और मौजिजा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारका से, हाथ से जो पानी निकला, यह हुजूर का मौजिजा है या नहीं? यह सिर्फ आंख बंद करने का काम नहीं था, नजरबंदी नहीं थी, बल्कि जो सहाबा मौजूद थे उन्होंने पानी पिया भी, अपने जानवरों को पिलाया भी। मौजिजा जो होता है वो रियल होता है और जादू सिर्फ नजरबंदी। अब मियां बहुत सारे जादूगर आपके पास आते हैं, क्या देखना चाहते हैं आप, क्या देखना चाहते हैं? तो डब्बा हिला करके सोने का सिक्का निकाल के दिखाएं, निकल जाता है, यूं टक टक मारे चांदी का सिक्का, हमने भी बचपन में देखा है। अब ये दिमाग में आता है क्या ताकत है इसके पास, चांदी कभी भी निकाल सकता है, सोना कभी भी निकाल सकता है, फिर रोड पे भीख भी मांगता है। ये कैसी जादूगरी है? वो रोज अपने लिए एक एक सोने का सिक्का निकाल क्यों नहीं लेता, खुद ही अपना महल क्यों नहीं बना लेता? इसीलिए कि मालूम है वो हकीकत नहीं होती, वो सिर्फ लोगों की नजरों का धोखा होता है। भाई वो गिलास में से कबूतर निकालते हैं, होता है, देखे होंगे आप, बहुत सारे मैजिशियन कभी कुछ निकालें कभी मुर्गी निकालें, ये भी देखा गया है। अब बाज़ाब्ता स्कूलों में कॉलेजों में इसका रिवाज बन गया, मैजिशियन को बुलाते हैं, जादूगर को, उसके पास कुछ होता नहीं लेकिन वो कहीं से भी कबूतर निकालता है, मुर्गी निकालता है। तो दिमाग में की चीज नहीं आती आपको, ये कहीं बैठ करके मुर्गियां निकाल निकाल के एक फार्म तैयार क्यों नहीं कर लेता? कम से कम मुर्गियां बेच करके तो घर चलेगा इसका, कबूतर उड़ा उड़ा करके कुछ पैसे कमा लेता। नहीं, वो जो चीज दिखाता है वो नजरबंदी, हकीकत नहीं होती।
मूसा अलैहिस्सलाम पर सारे ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा और तेज हुआ, उसने कहा हम मार देते हैं, लेकिन अल्लाह का अजाब फिरौनियों पर आया, कई तरह के अजाब आए। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में, मैं आखिरी की तरफ आता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि तुम अपने ईमान वालों को लेकर निकल चलो मिस्र के किनारे तूरे सीना की तरफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम निकले अपनी फौज को लेकर, बीच में समंदर आता है। अल्लाह ने हुक्म फरमाया अपना असा इस पर मारो। एक लकड़ी है, काम कितने करती है, क्या क्या काम है, सारे लोगों से मुकाबला भी इसी का काम है। अल्लाह के नबियों के हाथ से जो चीज लग जाती है उसकी अजमत ही कुछ और होती है। मूसा अलैहिस्सलाम समंदर पर आसा मारते हैं, 12 रास्ते जारी हो गए, सूखे रास्ते समंदर पर। मूसा अलैहिस्सलाम अपने अहले ईमान उम्मतियों को लेकर निकल पड़े। फिरौन अपने लश्करियों को लेकर मुकाबले के लिए आया था। उसने कहा मूसा के पीछे चलो, पकड़ो इनको किसी तरह। वो अपनी फौज को समंदर में वही रास्तों में डाला। अल्लाह फरमाता है हमने समंदर को जैसा था वैसे मिला दिया। समंदर में वो हमेशा के लिए अपनी पूरी फौज समेत गर्क हो गया, हमेशा के लिए मर गया। किस चीज से मारा अल्लाह ने उसको? पानी से मारा, जबकि पानी की कोई हैसियत नहीं समझी जाती, बहुत हल्की चीज। लेकिन अल्लाह जब उसे जोश देता है तो यही पानी कभी सुनामी बन जाता है, यही पानी कभी फिरौन को हिलाक करता है। अल्लाह ताला छोटी ताकतों को भी जब चाहे बड़ी कुव्वत अता करता है। मेरे अजीजों, मूसा अलैहिस्सलाम इस फिरौन से नजात पाकर अपनी पूरी कौम को लेकर मैदान तीह के करीब आए। फिर उसके बाद बहुत सारे मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़यात हैं। इनमें से जो चीजें हमें सीखनी है वो यही है, फिरौन की जिंदगी जिसको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए रांदे बारगाह किया, बल्कि कई सालों के बाद समंदर ने भी उसकी लाश को उठाकर बाहर फेंका, उसकी लाश को बाहर उठा करके फेंका। और उसकी लाश जहां जहां रखी जाती थी उड़ जाती थी, न कब्र में कहीं पर भी नहीं। तो उठा करके कुछ लोगों ने वैसी जो मम्मी बनते हैं उसमें रखे, पिरामिड। कई सालों के बाद वहां से निकाल करके मिस्र वाले अभी म्यूजियम में रखे हुए हैं। मिस्र में कायरो सिटी है, इजिप्ट में, वहां पर अभी भी नुमाइश के लिए रखे हैं। बेचारे मसरी लोग उस मुर्दे को दिखाने के लिए 1000 पाउंड लेते हैं। हाँ, 1000 पाउंड, 100 पाउंड तकरीबन इंडिया के 1000 रुपए के करीब या 800 रुपए के करीब कुछ हो जाता है। तो उसको दिखाने के इतने पैसे लेते हैं। वो मुर्दा से वो अभी भी खा रहे हैं। खैर, उनकी अपनी जिंदगी है। तो फिरौन की लाश को रखा और कुरान में अल्लाह ने फरमाया फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकून लिमन खल्फक आया। हम तेरे जिस्म को वैसे ही रखेंगे ताकि तेरे बाद आने वालों के लिए इबरत बन जाए, लोग उसे देखें। मियाँ, यहां तो आज लोग इंटरटेनमेंट के लिए देखने जाते हैं, तुम्हें मालूम नहीं उसके ऊपर कितनी लानतें बरस रही है, क्या क्या उस पर अजाबात हैं। ये फिरौन की लाश को अगर कोई देखता है तो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, हंसी मजाक के लिए, तफरीह कल्ब के लिए नहीं, बल्कि इबरत हासिल करो। एक वक्त ये कहता था मैं सबसे बड़ा रब हूं, आज ऐसा सोया है कि लोग उसे जब साल में एक बार मसाला लगाते हैं तो पैरों से, हाथों से, जिस तरह से भी उसकी जिस्म के साथ जिंदगी भर, बल्कि दुनिया में कई हजार साल गुजर गए, यही हो रहा है, यही हो रहा है। अजीजा ने गिरामी, अल्लाह ताला की बारगाह में जिसने भी सर उठाया, मौला ने उसकी सर को भी बहुत अच्छी तरह से फरमाई। आज घबराने की जरूरत नहीं। कुछ जालिम इस तरह से अगर सर उठाते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ या अहले ईमान के खिलाफ, इनका मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दो। ऐ रब्बे जुल जलाल, फिर से कोई फिरौन आया है और अपना सर उठाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह ताला गैब से ऐसा इंतजाम फरमाएगा कि इनकी सारी ताकतें एक साथ भस्म होकर रह जाएंगी। बस शर्त यह है कि तुम ईमान वाले बन जाओ ताकि रब ताला के हुजूर अपने हाथ तो फैला सकें। अल्लाह फरमाता है वला तईनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, तुम सबसे बुलंद रहोगे अगर तुम ईमान वाले हो। दूसरी जगह आज ही हमने पढ़ा है कुरान में 21वें पारे में, मौला फरमाता है वकान हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन। मौला फरमाता मैंने तो अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि मदद करेंगे तो सिर्फ ईमान वालों की मदद करूंगा। अल्लाह फरमाता है
میں صرف ایمان والوں کی مدد کروں گا. تو پھر آج مدد کیوں نہیں آ رہی؟ شاید ہمارا ایمان متزلزل ہے، کمزور ہے. ایک بار پھر سے توبہ کرو اپنی تمام برائیوں سے، مولا کے حضور عرض کرو تمہارے ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے مولا غیب سے مدد نازل فرمائے گا. یہ اسرائیلی وہی کام کر رہے ہیں جو ان کے باپ دادا فرعونی طاقت کیا کرتے تھے. فرعون کو نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کر دے گا، اور اس خوف سے اس نے 1 سال کے اندر 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا تھا. نجومیوں نے بتایا تھا فرعون کے خواب کی تعبیر میں 12,000 بچوں کو قتل کر ڈالا، لیکن جو بچہ اس کی سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام تھے. پیدا بھی ہوئے ہیں اور فرعون کے گھر میں ہی اللہ نے ان کو پالا. آپ کو پتا ہے، تفسیر اٹھا کر کے دیکھ لیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں ان کی ولادت کا وقت قریب آیا تو تہخانے میں گئی، بیٹا پیدا ہوا. حالات ایسے تھے کہ فرعون جو بھی بچہ پیدا ہوتا ذبح کر دیتا تھا. قرآن میں آیا یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم. لڑکی پیدا ہوتی تو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بیٹا پیدا ہوتا تو ذبح کر دیتے تھے. اب موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کیا کیا؟ خدا کی تقدیر اور اس کی حکمت کے فیصلے آپ کو میں بتا رہا ہوں. تفسیر سے تعلق رکھنے والی بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالا کہ ایک لکڑی کے صندوق میں ان کو رکھ کر کے دریا میں بہا دو. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے دل کو باندھ دیا، مضبوط کیا. کس کو؟ حضرت موسیٰ کی ماں کو. انہوں نے ایک صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور دریا میں بہا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی بڑی بہن بہتے ہوئے صندوق کا پیچھا کرتے ہوئے جا رہی تھی، دیکھ رہی تھی کہاں گیا ہے صندوق. سیدھے فرعون کے باغیچے کے کنارے جا کر لگ گئے. فرعون کی اولاد نہیں تھی، فرعون کی بیوی وہ باغیچے میں ٹہلنے آئی تھی، دیکھا ایک صندوق آ کر لگا ہے، گلاب جیسا حسین بچہ ہے، اٹھا لیا، پیار کیا اور لے کر کے آئی. فرعون سے کہنے لگی کہ ہم اس کو اپنا بیٹا کیوں نہ بنا لیں. پہلے فرعون تو ڈرا کہ کہیں وہ میری سلطنت کو ہلاک کرنے والا بچہ یہ تو نہیں ہے. بیوی نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ تو دریا سے بہ کر کے آیا ہے، تمہیں پتا نہیں مولا کہاں سے بہا کر تمہاری ہلاکت کو لائے گا. تمہاری ہلاکت کہاں سے آئے گی تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. سنو میری بات کو. فرعون نے بیوی کی بات مان لی. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہو رہی ہے، فرعون کے گھر میں، اور وہ بھی کس شان سے. موسیٰ علیہ السلام پیدائشی بچے ہیں. دودھ پلانے کی بات آئی تو کسی دایا کا دودھ آپ پکڑتے نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی وہاں کھڑی سب دیکھ رہی تھی. فرعون کی بیوی سے کہا میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پکڑ لیتا ہے. کہا بلا لاؤ، ہم شاہی خزانے سے اسے انعام بھی دیں گے. وہ گئی اور اپنی ماں کو لے آئی، اپنی ماں کو لے آئی. موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں گئے، جیسے ہی سینے سے لگایا دودھ پینے لگ گئے. بادشاہت میں خوشی، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو انعام و اکرام بھی دیا گیا. ہر بچے کی پرورش کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو فرعون کے گھر میں رکھا گیا. تمہیں پتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے فیصلے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. میرا رب فرماتا ہے کافر منصوبہ بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور رب کی خفیہ تدبیر غالب آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے فرعون کے گھر میں، فرعون کے گھر میں جوان ہوئے. اس کے بعد پھر آپ نے جب اپنی نبوت کے بعد دعوت حق پیش کی تو فرعون جانی دشمن ہوا. اس کے بعد جو حالات ہوئے آپ کو پتا ہے. فرعون موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے پوری فوج لے کر پیچھے نکلا. موسیٰ علیہ السلام سمندر میں چل کر کے آگے گئے، راستے آپ کے لیے کھل گئے. فرعون بھی اسی راستے پر آیا. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے سمندروں کو ملا دیا، غرق کر دیا فرعون کو. ایک چھوٹی سی تاریخ میں آپ کو بتا رہا ہوں، 12,000 بچوں کا قتل کیا اس ڈر سے کہ مجھے ہلاک کرنے والا بچہ نہ پیدا ہو. لیکن جو بچہ تیری سلطنت کو ہلاک کرنے والا تھا وہ تیری ناک کے نیچے پرورش پا رہا تھا. آج ان ظالموں نے غزہ کے ہزاروں بچوں کو صرف اس لیے مارا ہے
کہ یہ بڑے ہو کر کے مجاہد نہ بن جائے, یہ بڑے ہو کر کے ہمیں آنکھ دکھانے والے نہ بن جائیں. اور باضابطہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہتے بھی ہیں ان بچوں کو قتل کرنے سے ہمیں کوئی خوف نہیں, کوئی آپتی نہیں ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے, اس لیے کہ بڑے ہو کر کے یہ ہمیں آنکھ دکھانے والے بنیں گے. یہ ڈر تمہارا بتا رہا ہے کئی ہزار بچوں کو بھی تم قتل کر لو لیکن تم اللہ کی اس حکمت سے غافل ہو. ظالموں, وہ ان قریب پیدا ہوگا جس کو دنیا صلاح الدین کہتی ہے, وہ ان قریب ہوگا. میرے عزیزو, آج کے نوجوانوں سے میں یہ کہتا ہوں, تمہارے دور میں بھی یہ ڈرا سہما ہوا جو ماحول ہے لوگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ابھی دیکھنا اور حالات خراب کیے جائیں گے. ہماری حکومت آئے گی تو مسجدوں کو توڑ ڈالیں گے, مدرسوں کو توڑ ڈالیں گے. ان ظالموں کو لگتا ہے تمہارے سارے بلڈوزر میں ہی طاقت ہے, صرف طاقت اسی کا نام ہے. راج مل جائے, تخت مل جائے, اس وقت کچھ لوگوں کے اوپر ظلم کرنا آسان ہے, جس طرح چنگیز نے بھی کیا, ہلاکو نے بھی کیا, بڑے بڑے ظالموں نے کیا ہے, اور ان کا حشر بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب خس و خاشاک کی طرح تم بہا دیے جاؤ گے, اخباروں میں تمہارا نام تک نہ ہوگا. اور اگر کچھ باقی رہے گا تو کیا رہے گا؟ نہ گھبراؤ مسلمانوں, ابھی خدا کی شان باقی ہے, ابھی اسلام زندہ ہے, قرآن باقی ہے. یہ ظالم کافر کیا سمجھتے ہیں جو روز ہم سے الجھتے ہیں؟ ارے ابھی کربلا کا آخری میدان باقی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, محافظ ناموس رسالت, مسلک اعلی حضرت. نوجوانوں, اس یقین کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ. خدا را میں تم سے کہتا ہوں, اگلے دنوں کے بعد جب تمہارے امتحان کا وقت آئے گا, ہر استاد اپنے بچے کو امتحان کی تیاری کرا رہا ہوتا ہے. بیٹا سوالات ایسے آئیں گے, ٹائم اتنا ہوگا, اسکواڈ بھی ہوں گے, چیک کرنے والے ایگزام ہال میں بار بار آئیں گے, تمہیں دیکھیں گے. اس وقت تم خوف سے اپنے ہاتھ میں کپ کپی نہیں پیدا کرنا, دل کو جمانا اور اپنا امتحان مکمل کرنا. یہ ہر استاد اپنے بچوں کو ترقین کرتا رہتا ہے. عزیزان گرامی وقار, اس منبر نور سے میں آپ کو اس بات کی تلقین کر کے جاتا ہوں, امتحان کی گھڑی ان قریب آنے والی ہے آپ کے ساتھ بھی. اور جو امتحان تمہارا ہوگا وہ استقامت کا امتحان ہوگا, تمہارے ایمان پر جمے رہنے کا, تمہارے ڈٹے رہنے کا امتحان ہوگا. دیکھنا بہت سارے پارٹی بدل لیں گے, بہت سارے مصلحتوں کے پردوں میں چھپ جائیں گے, بہت سارے لوگ کسی کی دھوتی میں پناہ لے رہے ہوں گے, کوئی کسی کی ساڑی میں پناہ لے رہا ہوگا. لیکن جو عاشق مصطفیٰ ہے وہ بڑھ چڑھ کر کے یہ اعلان کر رہا ہوگا, اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا, اور میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا. اور بس اس بات کے ساتھ تمہیں جمے رہنا ہے, یقین کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ. عزیزان گرامی وقار, کون سی ایسی طاقت ہے, کون سی ایسی قوت ہے جس نے اسلام کو ختم کیا یا ختم کرنے کی طاقت رکھتی ہے؟ اللہ کریم جل شانہ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ. اللہ فرماتا ہے یہ ظالم اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی اس چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. دین اسلام, ابھی آپ سن رہے تھے, اسلام تھا, اسلام ہے, اس کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے, آپ کا امتحان ہونا ہے. ہمارے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کے لیے اوروں کو پیدا کرے گا. وہ قادر مطلق چاہے تو سخت جانی دشمنوں سے بھی ایمان والے پیدا کر سکتا ہے. ہاں, یہ بات یاد رکھیں آپ. تتاری جنہوں نے بغداد کو ہلاک کر کے رکھا تھا, رب تبارک و تعالیٰ نے انہی کے سینوں میں ایمان کی دولت دی اور وہ محافظ اسلام بن گئے. ہمارے دور میں بھی جتنے آتنک مچا رہے ہیں, کل ان کے بچے یہ نعرہ لگائیں گے, اسلام تھا, اسلام ہے, اسلام رہے گا. ہاں, جتنے آتنکوادی ہیں سب نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. آپ انتظار کریں,
اس بات کا، لیکن تم اپنے امتحان میں جمے رہو، ڈٹے رہو۔ اگر تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کے ساتھ، اس شریعت کے ساتھ ناانصافی کی تو کل میرے آقا کو کیا جواب دو گے؟ کل میدان قیامت میں تمہیں کھڑے ہونا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اگر میرے آقا نے پوچھ لیا کہ جس وقت میری شریعت پر حملے ہو رہے تھے، جس وقت میرے دین کو کتے نوچنے کی کوشش کر رہے تھے، اے نوجوان بتا تو میری سنتوں کے ساتھ کتنا عمل کر رہا تھا، تم کیا جواب دو گے؟ آقا میں آپ کی داڑیاں نکال کر کے گٹر نالیوں میں پھینکتا تھا، میں یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقوں پر چلتا تھا، کیا تم نبی پاک کو یہ جواب دو گے؟ آقا رات بھر میں گانے سن کر کے سوتا تھا، صبح فجر کی نماز قضا کرتا تھا، یہ جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ آپ کے پاس اگر جواب نہیں دینے کی طاقت ہے تو آج ہی بدل ڈالو، زندگی بدل ڈالو، آج انقلاب لے آؤ۔ دیکھنا میں اکثر یہ باتیں کہتا ہوں، نہ میں چاقو چھری کی بات کرتا ہوں، یہ تو شاعر لوگ تلوار اٹھانے کی بھی بات کرتے ہیں، ہاں یہ کہتے بھی ہیں سمجھوتا نہیں ہوگا تلوار اٹھ جائے گی، میں تو تلوار کی بھی بات نہیں کرتا۔ ارے پلاسٹک کا بلیڈ بھی رکھ لو تو کل کو ہم کو یہ آتنکوادی گھوشت کر دیں۔ بم، بارود، بندوق، کسی چیز کی بات نہیں کرتا، صرف اتنی بات کرتا ہوں نبی پاک کے عشق میں ملبوس ہو کر تم صرف راستوں میں چلتے پھرتے رہو گے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے یوں ہی مر جائیں۔ حق ہے، واہ واہ، بہت خوب۔ حضور پاک کی سنتوں میں وہ دم ہے، وہ اثر ہے، تمہاری چلت پھرت سے کئی کیڑے فنا ہو جائیں۔ بات صرف اتنی ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا یہی ہے، کوئی پرانا گھر گر جائے نا، لوگ ادھر سے ادھر آنے کا راستہ بنا لیتے ہیں۔ آج ہماری جماعت کے اندر انتشار ہوا، نوجوانوں میں آوارگی آ گئی تو ہر کتا ہم کو ہی ٹارگٹ کرنے لگ گیا، ہر کتا ہمیں ہی بھونکنے لگ گیا۔ میرے عزیزوں، شدت سے آج اس صلاح الدین ایوبی کی بات یاد آتی ہے کہ آپ کو پتا ہے ان کا دور ایسا ہے کہ یہودی مائیں، عیسائی مائیں اپنے بچوں کو تھپکیاں دے کر سلاتی تھی، کہتی بیٹا سو جا نہیں تو صلاح الدین آ جائے گا۔ حالانکہ ظلم سے کوئی تخت نہیں بچھایا تھا، سنت مصطفیٰ کا رعب ایسا قائم تھا، حضور کے عشق کا رعب قائم تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ان کی توتی بولتی تھی۔ آج کروڑوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ظالم ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں، ہمارے بچوں کا قتل عام، ہماری عورتوں کی عزت نیلام، ہماری گردنوں پر راج، اور بغیر کسی خوف کے شاعر اسلام پر بھونکنا آج کی عادت سی بن گئی۔ نوجوانوں، تمہارے اندر اگر ضمیر بیدار ہے، غیرت موجود ہے تو اپنے آپ کو بدل ڈالو۔ جواب دینے کا ایک وقت آئے گا انشاءاللہ، وقت آئے گا جواب دینے کا، لیکن پہلے میں آپ سے صرف اتنی التماس کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدل لو۔ کل کو ہمارے پاس فخر ہوگا، فخر کے ساتھ کسی میدان میں اتریں گے، وہ تمہارے ہولیوں کو اوپر سے نیچے دیکھتے رہیں اور پوچھتے رہیں یہ کون سی مخلوق ہے، یہ کہاں سے آئی ہوئی جماعت ہے، تو ہم سینہ تان کر کے کہیں گے یہ محمد عربی کے شعروں کی جماعت ہے۔ آج کیا ہم دکھائیں لوگوں کو؟ گٹکا کھانے والے لوگ دکھائیں گے؟ ہم نوجوانوں کو بالیاں پہنے ہوئے، ہاتھوں میں چوڑیاں پہنے ہوئے، چوٹیاں ڈالے ہوئے، جینز پھٹی ہوئی، اور بالوں میں داڑھیوں میں ڈیزائن کیے ہوئے یہ نوجوان لا کر کے ہم کھڑا کریں گے؟ میرے عزیزوں، دنیا کے اوپر اگر ہیبت طاری ہوتی ہے تو صرف عاشقان مصطفیٰ سے ہوتی ہے، حضور کے غلاموں سے ہوتی ہے۔ آج سے 3 سال پہلے پیروں سے معذور ایک خادم حسین للکارتا تھا، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے للکارتا تھا، ارے سفید داڑھی ہو چکی، عمر کافی ہے، سفید داڑھی، پیروں میں معذوری، لیکن پوری دنیا میں ایسی ہیبت طاری کہ یورپ کی زمین بھی ہلتی نظر آئے، ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں باضابطہ ان کو لے کر کہا جائے یہ آدمی موسٹ ڈینجرس ہے،
بہت زیادہ ڈینجر ہے. ہم سوچتے ہیں یہ تو پیروں سے معذور سفید داڑھی والا ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تمہارے لیے کیسے ڈینجر ہو گیا؟ تمہارے پاس تو بہت بڑے بڑے میزائل، ایٹم بم ہے، سب کچھ ہے. پتہ یہ چلا کہ رب تبارک و تعالی جو ہیبت ڈالتا ہے وہ عاشق مصطفیٰ کی ہیبت ڈالتا ہے، حق ہے. بے شک. نبی پاک کی سنتوں پر عامل. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. صحابہ اکرام ایک علاقے کو فتح کرتے ہیں. وہاں کا جو گورنر تھا، وہاں کا جو سلطان تھا، وہ گرفتار ہو گیا. دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور اس نے تلوار اٹھائی تھی، ان کے خلاف قید ہو گیا. لیکن جب قید ہو کر کے آیا تو ظاہر سی بات ہے ہمارے خلاف تلوار اٹھائے تھے، اب پھنسے ہو تو مار کھاؤ گے، اب تمہاری موت ہوگی. لیکن مجاہدین اسلام تھے، حضرت عمر کے پاس پیش کیا، کہا کہ اس کا کیا کرنا ہے؟ کہا اگر وہ اسلام میں آتا ہے تو اس کی جان بخش دی جائے. اس بادشاہ سے کہا گیا کہ تو اگر ایمان لے آتا ہے تو تجھے تیری جان بھی واپس اور تیرا ملک اور تیری سلطنت بھی تجھے لوٹا دی جائے، تو ہی بادشاہ، تو ہی گورنر ہے. اس نے کہا میرا دین اتنا آسان نہیں ہے کہ میں بادشاہت لینے کے لیے اپنا ایمان چھوڑ دوں، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. جان سے مارنے کی بات تھی. اس نے کہا میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا. پھر اس کے بعد صحابہ نے کہا حضرت امیر المومنین سے اس کا کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے کیا کیا سنو. کہا اس کو کہو کہ ہم تمہیں جیل میں ڈال دیں گے. اس بادشاہ سے کہا گیا تو اس نے کہا منظور ہے مجھے جیل، لیکن میں اپنا دھرم نہیں بدل سکتا، دین نہیں بدلوں گا. حضرت عمر نے کہا جیل میں ڈال دو، اور 10 صحابہ کو بھی اس کے ساتھ جیل میں ڈال دیا. ان کا کوئی قصور نہیں تھا. 10 صحابہ جوان تھے. نوجوانوں توجہ سے سنو، اس کٹر دل بادشاہ کے ساتھ جیل میں ڈال دیا. وہ نوجوان صحابہ جیل میں تھے. ان کے وقت، ان کے اوقات کی پابندی، صبح دوپہر شام وہ اپنی نمازوں کے پابند، قرآن کی تلاوت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں والی سنتیں. 8 دن نہیں گزرے تھے. وہ بادشاہ ان نوجوانوں کو بار بار دیکھتا تھا. پلٹ کر کے اس نے کہا تمہارے امیر المومنین سے مجھے ملنا ہے. پیغام پہنچایا گیا حضرت عمر کے پاس. کہا لاؤ اس کو. پیش کیا گیا بادشاہ کو جیل کے باہر لا کر کے حضرت عمر کے پاس. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ایمان لانا چاہتا ہوں، ایمان لانا چاہتا ہوں. کہا ہم نے تو اس سے قبل تمہارے سامنے پیشکش رکھی تھی، کیوں نہیں لائے؟ اس وقت تو تمہاری سلطنت بھی تمہیں واپس کرنے کی بات کی گئی تھی، تب بھی نہیں لائے. جیل میں ڈالنے کی بات کی گئی، تب بھی نہیں لائے. وہ بادشاہ کہتا ہے اس طرح سے اگر آپ 25 سال بھی مجھے جیل میں ڈالتے تب بھی میں نہیں بدلتا. مجھے یہ سختیوں نے نہیں بدلا، آپ کے ان 10 جوانوں نے میرا دل بدلا. ان کے اخلاق و کردار میں نے دیکھا، پھر میرا دل گواہی دینے لگا یہ جھوٹوں کی جماعت نہیں ہو سکتی. اور میں نے ان کی صبح دیکھی، ان کی شامیں دیکھی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی نماز، ان کی عبادتیں، ان کا گڑ گڑانا، یہ سب دیکھ کر کے جوانوں میں میرا دل پسیج گیا. اور پھر دل نے پکار کر کے کہا غلاموں کا جب یہ حال ہے تو پھر آقا کا حال کیا ہے؟ عزیزان گرامی وقار، بدل سکتے ہو آج بھی بدل سکتے ہو کہ اگر تمہارے اخلاق، تمہارا ایمان مضبوط ہو جائے، پتھر دلوں کو بھی بدل سکتے ہو. بس بات اتنی ہے کہ عمل کے میدان میں تمہیں آنا ہے. ان کے دلوں کو بدلنا میرے مولا کی شان ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. بڑے بڑے جلسے کر لیا، رات پوری جاگ لیا، لیکن تمہارے اخلاق نہیں سنور سکے تو یہ فضول ہو جائے گا، کوئی کام کے نہیں. اگر صرف دکھاوے کے لیے فارمیلٹی ادا کرنا ہے تو ہمیں جلسوں میں بلاؤ بھی مت. ہم اس کام کے لوگ نہیں ہیں، ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں. نہیں، ہمارا یہ پیشہ ہے کہ آپ کے پاس آیا، تقریر کیا اور کچھ پیسے لے کر چلا گیا، اپنی کمائی کیا.
الیاذ باللہ کبھی نہیں، صرف ایک درد لے کر کے چلتے ہیں کہ ہماری جماعت میں سے وہ نوجوان کس دن اٹھے گا جو اقبال کا جوان تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ بس یہی درد لے کر آپ تک، بلکہ بنگال کی کھاڑیوں میں، بہار کی جھاڑیوں میں، ہر جگہ پر سفر اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں میرے مولا کریم نے فضل فرمایا اور رحم فرمایا امت مصطفیٰ پر، ہمارا جوان بیدار ہو جائے گا، ان گانوں کو یہ لات مارے گا، یہ سارے مجرے کرنے والے اخلاق کو ٹھوکر مارے گا اور کھڑا ہو کر دنیا کو بتائے گا میرے نبی سے مجھے اتنا پیار ہے کہ تم اگر ننگے رہنے پر فخر کر سکتے ہو تو میں میرے مصطفیٰ کی سنتوں پر فخر کروں گا۔ بے شک سبحان اگر تمہیں چوٹی رکھنے پر شرم نہیں آتی تو مجھے داڑھی رکھنے میں کیوں شرم آئے؟ حقیقت بول رہا ہوں یا نہیں؟ ارے لوگ آج تو چڈی پہن کر کے نکل رہے ہیں، ان کو کوئی شرم یا ان کو کوئی حقارت سے نہیں دیکھتا، بلکہ فیشن کہلایا جا رہا ہے۔ تمہیں اگر اپنے مصطفیٰ کریم سے محبت ہے، جیسے کہ کہتے ہو جان بھی دے دیں گے، مال بھی دے دیں گے، ان کے قدموں پر قربان بھی ہو جائیں گے، جان بعد میں دینا، گردن بعد میں دینا، پہلے اپنے اندر موجود خرابیوں کی قربانی دے دو۔ اپنی زندگیوں میں موجود ان تمام واہیات کو ختم کرو، آ جاؤ میرے مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ۔ ایک سوال کرتا ہوں، دل پر ہاتھ رکھ کر کے اور یقین کے ساتھ مجھے بتاؤ، اگر کوئی تمہیں حضور کا غلام کہے تو برا لگے گا؟ کسی کو برا لگے گا؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں دنیا مجھے حضور کے دربار کا کتا کہہ کر پکارے، میری زندگی کی معراج، ہماری سعادت ہے۔ حضور کے دربار کا کتا کہلانا بھی ہمارے لیے فخر ہے۔ آپ کو اگر کوئی غلام کہتا ہے تو اعتراض ہے آپ کو برا لگے گا، بلکہ حضور کا غلام ہونا یہ سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑی سعادت ہے۔ تو جب آپ کو دنیا کوئی حضور کا غلام کہے تو برا نہیں لگتا، تو عمل کرنے میں برا کیوں لگتا ہے؟ پورے کے پورے غلام بن جاؤ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں، کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کا غلام کہنے میں برا نہیں لگتا، ٹوپی رکھنے میں برا لگتا ہے، داڑھی رکھنے میں برا لگتا ہے، پھر جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ حضور کے غلام کہلانے میں برا نہیں لگتا، لیکن عمل سے بار بار دکھاتے ہو کہ نہیں، پسند نہیں ہے تمہیں، پسند نہیں ہے، اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو، اپنی بیویوں پر، اپنی بچیوں پر اسلام کو کیوں نہیں پسند کرتے؟ ان کے جو پٹے کہاں چلے جاتے ہیں؟ ان کو آوارہ کیوں چھوڑ کر رکھا ہے؟ ان کو جس طرح بے پردگی کے ساتھ گھماتے ہو اور خوشیوں سے دیکھتے ہو، شادی محل میں جا کر دیکھیں وہاں تو حالات ہی بدلے ہوئے ہیں، اسلام دکھتا ہی نہیں۔ تو اسلام زندہ باد کا نعرہ صرف یہ زبانی ہے؟ اپنے گھروں سے تبدیلی لے آؤ، انقلاب تمہارے گھروں سے آئے گا۔ آج تم دل محسوس کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ بڑے بڑے تخت پر بیٹھے ہوئے کتے ہمارے لیے بھونک رہے ہیں، اسلام کو مٹائیں گے، مدرسوں کو مٹائیں گے، مسجدوں کو مٹائیں گے، برا لگتا ہے، اور اس کے بدلے میں تم چاہتے ہو ان کا جواب دینے والا کوئی چاہیے۔ بار بار ہماری ممبروں سے ہم ان کا جواب دیتے رہے، اے نوجوانوں جواب تم اپنے عمل سے دو۔ ایک مسجد کا مینار کیا گرتا ہے، ہر گھر مسجد بننا چاہیے، ہر گھر مسجد بن جائے۔ کاش تمہارے گھروں سے اذانیں ہوں، تمہارے گھروں کو مصلی بنا دیا جائے۔ ایک بات یاد رکھو، دنیا تھک جائے گی، ایک وقت آئے گا تھک جائے گی۔ کل کو دیکھنا اسرائیل بھی تھک چکا ہوگا مار مار کر کے، اب آئیں گے وہ یدھ ویرام کرنے کے لیے کہ ہم سمجھوتا کریں گے، بس ختم ہو گیا، جتنی طاقت تھی جھونک دیا، مار مار کر کے تھک جائے گی دنیا۔ لیکن ہماری شریعت کا، ہمارے دین کا ایک مزاج ہے، کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا۔ تم ایک چراغ گل کرو گے، مولا 100 چراغ روشن کرے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہاں پر بھی تم خوف زدہ نہ رہو،
डर के माहौल में ना जियो। बस मैं तुम्हें ये बात कहने के लिए आया हूं, अगर नबी के गुलाम हो तो पूरी गुलामी करो, पूरी गुलामी करो, फख्र के साथ करो, अपनी दाढ़ियों के साथ, अपने शनाख्त के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। आपको क्या लगता है कि कोई हमें नौकरी से निकाल देगा, कोई हमें रिस्क नहीं देगा? माज़अल्लाह रज़्ज़ाक ये लोग नहीं, रज़्ज़ाक मेरा रब है, अल्लाह मेरा रज़्ज़ाक है। एक छोटी सी कम्युनिटी ने अपनी पहचान बना ली पंजाबियों ने, और वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर के चलने लगे, और दुनिया पर उन्होंने छाप छोड़ा कि हम जहां रहेंगे अपनी शनाख्त के साथ रहेंगे, समझौता नहीं करेंगे। दुनिया उनको एक्सेप्शन देने लग गई कि हाँ ठीक है, तुम इसके साथ ही जियो। ऐ मोमिनो, तुमने खुद छोड़ दिया अपनी चीजों को। काश उस सहाबी रसूल की बात मैं तुम्हें बताऊं। हजरत नौमान एक सहाबी, एक बादशाह के पास उनको बुलाया गया था, हुजूर के तर्जुमान बनकर के गए थे। और जब उस बादशाह के पास आए, काफिर बादशाह था, एक सहाबी की बात, उसने कालीन बिछाया, और कैसा कालीन था? रेशम का कालीन था, रेशम का कालीन, बहुत महंगा कालीन। और जो कुर्सी बिछाया वो सोने की कलाई की हुई कुर्सी थी। जब सहाबी रसूल वहां पहुंचे, देखा रेशम का कालीन है, अपनी तलवार से फाड़ दिया, कहा उठाओ इसको, जमीन पर चलूंगा। जमीन पर चलकर आए, कुर्सी देखा सोने की रखी, तुम्हारी इज्जत के लिए ये रेशम का कालीन बिछाया, सोने की कलाई की हुई कुर्सी रखा। उस सहाबी ने कहा, बादशाह ये गुरूर नहीं, ये तकब्बुर नहीं है, मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूं, जिनका फरमान है कि मर्द के लिए रेशम का इस्तेमाल हराम है, मर्द के लिए सोने का इस्तेमाल हराम है। मैं दुनिया में जहां कहीं रहूंगा, एक सोने की कुर्सी क्या 1000 कुर्सी रखे, मैं ठोकर मार दूंगा अपना सब कुछ। गुंबद खजरा, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, उन सहाबा का ये ऐलान था, उनका ये ऐलान था, जहां रहेंगे हम अपनी आइडेंटिटी के साथ रहेंगे। ये नहीं कि तुम जालिमों के बीच में बैठ गए, शराब का दौर चल रहा है, तुम भी उठाए पी लिए, दोस्ती में तुम भटक गए, औबाश अय्याश नौजवानों की दोस्ती में तुमने वहां पर चरस गांजे भी ले लिए, तुम्हें उस वक्त नबी पाक का ख्याल नहीं आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत का ख्याल नहीं आया। एनी टाइम हर जगह पर तुम अपने नबी से जुड़े हुए हो। आज ये अहद करके उठो, जिंदगी के जिस शोबे में भी जाऊंगा मैं मदीने वाले आका का गुलाम बनकर के जीऊंगा। ये अहद करेंगे इंशाअल्लाह।